نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، آج کے اس یوم جمہوریہ کے موقع پر میری تقریر کا موضوع ہے جمہوریت کا بدلتا منظر. محترم ناظرین، آج سے 72 سال قبل 26 جنوری 1950 عیسوی کو آئین ہند کا نفاذ عمل میں آیا تھا. گویا آسمان ہند پر ایک نیا سورج طلوع ہوا تھا. انگریزوں کی ستم رسانیوں اور ہندوستانیوں کی مظلومیت کا اندھیرا پوری طرح چھڑ چکا تھا اور جمہوریت کی روشنی میں عام آدمی چمک گیا تھا. عام آدمی کی ضرورتیں پوری توانائی کے ساتھ تکمیل کی جانب گامزن ہونے لگی تھی. اس کا اعتماد بحال ہو چکا تھا، اس کی طاقت لوٹ آئی تھی. وہ محکوم سے حاکم ضرور بن گیا تھا لیکن حاکمانہ ذہن سے کوسوں دور تھا. اب اسی کو حکومت تشکیل دینی تھی، اسی کو حکومت کی ذمہ داریاں نبھانی تھی. اس کے سامنے اب صرف اسی کی فلاح و بہبود کا کام تھا. محترم ناظرین، ہندوستان میں جمہوریت اپنی اس معنویت کے ساتھ جلوہ افروز ہوئی تھی. جشن کے ماحول میں خوش دلی کے ساتھ اس کا استقبال کیا گیا تھا. اس کی عزت اور اس کے وقار کو بحال رکھنا تھا. گویا ملک کی سلامتی کو بحال رکھنا تھا. جو حقوق اور فرائض آئین نے مختص کیے تھے اب اسی کو مشعل راہ بنانا تھا. ہر تفریق مٹ چکی تھی. مذہب، ذات، نسل، علاقہ وغیرہ کی بنیاد دہل گئی تھی. تعصب اور عصبیت کا خاتمہ ہو چکا تھا. روزگار کی گارنٹی ہو یا تحفظ کی حقیقت، اظہار رائے کی آزادی ہو یا دیگر حقوق کا معاملہ، ان تمام کے حصول کے سلسلے میں ہر چہار جانب سے سب کو یقین کی حد تک اطمینان ہو گیا تھا. جمہوریت کی پاسداری میں چار چاند لگنے کی امید سے ہر ہندوستانی کا دل مسرور تھا. لیکن گزشتہ 72 سالوں سے جس طرح رفتہ رفتہ جمہوریت کا روپ عجیب و غریب انداز میں تبدیل ہوتا رہا ہے، اس نے حساس دل رکھنے والوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. ہر سال یوم جمہوریہ کے موقع پر جشن منایا جاتا ہے، ضرور منایا بھی جانا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کیا کبھی حقیقی جمہوریت کا جشن بھی منایا جائے گا؟ کیا اس کے لیے کوئی موقع ابھی تک نہیں آیا؟ محترم ناظرین و سامعین، جمہوریت کا جشن تو تبھی منایا جا سکے گا جب ملک میں آئینی اصولوں کو اہمیت دی جانے لگے گی، بھوکوں کا پیٹ بھرنے لگے گا، ادنا اعلیٰ کی تفریق باقی نہ رہ جائے گی، مذہب کی بنیاد پر فسادات نہیں کرائے جائیں گے، عورتوں کو بیوہ اور معصوم بچوں کو یتیم نہیں بنایا جائے گا، صلاحیتوں کی بنیاد پر ملازمت کے مساوی مواقع ملنے لگیں گے، ووٹ بینک کی سیاست نہیں ہوگی، عوام کو جمہوریت کا اعلیٰ کار بنا کر نہیں چھوڑ دیا جائے گا. تاریخ گواہ ہے کہ سفید فام حکمرانوں نے ہندوستانی عوامی حکمرانوں کے ذہنوں پر اپنے شاطرانہ اور عیارانہ نشانات ثبت کر دیے ہیں. آج حکمرانی کا انداز ضرور بدل گیا ہے لیکن حکمرانوں کی نیت میں خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی ہے. آج بھی معیشت پر سامراجی طاقتوں کا غلبہ ہے. زمین مافیا کی طوطی بولتی ہے. محنت کش طبقہ کنگال کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. رشوت کے بغیر دفاتر میں کام کرا لینا جوئے شیر لانے کا مترادف بن گیا ہے. تعلیمی نظام بھی عجیب و غریب حالات سے دوچار ہے. مسلمانوں کے ساتھ کھلی تفریق کی جا رہی ہے. منظم اور منصوبہ بند طریقے سے ان کی حالت دلتوں سے بدتر کر دی گئی ہے. مختصر یہ کہ جمہوریت نے جو سبق پڑھایا تھا اس کو بھلا دیا گیا ہے. گویا جمہوریت اب بھی ایک اسکول کا نام ہے لیکن اس میں جن اسباق کو پڑھایا جا رہا ہے اور جن کا اعادہ کیا جا رہا ہے وہ خود ساختہ ہے. ان اسباق میں خود غرضی اور مطلب پرستی کا عنصر ہے. ترقی و کامرانی نہ تو مقصد رہ گیا ہے اور نہ ہی اخلاق اور انسانیت کی کوئی قیمت باقی ہے. کہاں گئی وہ جمہوریت جس کو نافذ کرنے کے لیے مجاہدین آزادی نے اپنا سب کچھ قربان کر کے ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرایا تھا؟ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ ملک کے عوام بااختیار ہوں، خوشحال ہوں، ان کی ترقی ملک کی ترقی کی ضامن بنے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حقیقی معنوں میں جمہوریت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.